اسلام سے پہلے جزیرہ نما عرب ایک ریگستانی اور خشک علاقہ تھا۔ یہاں مختلف قبائل آباد تھے جو زیادہ تر بدو زندگی گزارتے تھے۔ کچھ اہم شہر جیسے مکہ، یثرب، طائف وغیرہ تجارتی اور مذہبی لحاظ سے مشہور تھے۔ اس دور میں عرب معاشرہ سخت قبائلی نظام پر قائم تھا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور قبیلہ اپنی حفاظت، انتقام اور عزت کے اصولوں پر قائم رہتا تھا۔ قبیلہ سے باہر انسان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ عرب کے زیادہ تر لوگ مشرک تھے، وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے اور بت پرستی عام تھی۔ کعبہ میں 360 سے زائد بت رکھے گئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، جیسے لات، منات، عزا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات کا کچھ اثر باقی تھا، لیکن وہ مکمل طور پر مٹ چکی تھی۔ جزیرہ عرب میں کچھ یہودی اور عیسائی بھی آباد تھے، خاص طور پر یثرب میں یہودی قبائل جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع مشہور تھے۔ عیسائیت کا اثر نجران، یمن اور شام کے علاقوں میں موجود تھا۔ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کی حیثیت نہایت کم تھی، انہیں وراثت نہیں دی جاتی تھی، زندہ بچیوں کو دفن کر دینا عام تھا، شراب نوشی، جوا، قتل و غارت، لوٹ مار عام تھا۔ ظلم، تعصب، نسل پرستی اور طبقاتی تقسیم رائج تھی۔ عرب میں تجارت سب سے بڑا ذریعہ معاش تھا۔ قریش قبیلہ مکہ کے سب سے طاقتور تجارتی قبیلے تھے جو یمن سے شام تک تجارت کرتے تھے۔ حج کے زمانے کو وہ تجارتی میلے میں بدل دیتے تھے۔ خانہ کعبہ جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، وقت کے ساتھ مشرکانہ عبادت کا مرکز بن گیا تھا۔ قریش نے اسے اپنی معاشی طاقت بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ہر قبیلہ کا کوئی نہ کوئی بت کعبہ میں موجود ہوتا جس کی زیارت کے بہانے وہ مکہ آتے۔ اسلام سے قبل یمن پر حبشی عیسائی حکومت کا قبضہ تھا۔ ابرہہ نامی حبشی بادشاہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، جسے قرآن میں اصحاب الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ عام الفیل 570 عیسوی میں ہوا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال بھی ہے۔ اس دور میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف چند لوگ لکھنا جانتے تھے، لیکن شاعری کو بہت مقام حاصل تھا اور لوگ بازار عکاظ میں اشعار کے مقابلے کیا کرتے تھے۔ اگرچہ کچھ افراد جیسے قس بن عابدہ، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو اور دیگر توحید کی تلاش میں تھے، مگر کوئی ایسی بڑی اصلاحی تحریک نہ تھی جو پورے عرب معاشرے کو بدل سکتی۔ یہ وہ تاریک اور پستی کا دور تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے وہی عرب جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، دنیا کی عظیم ترین تہذیب بن گیا۔ اسلام نے ان کے عقائد، اخلاق، سماج، معیشت اور سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔